جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا۔ پورے ایوان کے اندر عمران خان صاحب کے نعرے لگتے رہے۔ اس نعرے بازی کے دوران وہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا اور اس دوران تقریر کیسے صدر صاحب نے جاری رکھی، یہ ہم آپ کو آج کے وی لاگ میں بتائیں گے۔ بشرا بی بی کے لیے ایک خوشخبری ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 22 اپریل کو بشرا بی بی کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ وہ اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے، یہ ہم آپ کو آج کے وی لاگ میں بتائیں گے۔ اور آج ہم آپ کو 2 تصویریں دکھائیں گے اور یہ جو 2 تصویریں ہیں یہ سب کچھ اپنے منہ سے بول رہی ہیں۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ پارٹی یہ ہو یا پارٹی وہ ہو، مسئلہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ 2 تصویریں کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو اسی وی لاگ میں ابھی پیش کریں گے اور آپ اس کو دیکھ کے پھر خود اندازہ لگائیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کہاں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 تصویروں کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی سکرین پہ ایک تصویر ہے جس کے ایک حصے میں ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، دوسرے حصے میں دوسرا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ جو پہلی تصویر ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی ہے اور ان کے سامنے ڈونلڈ لو بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی ڈونلڈ لو ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب نے اعتراض کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی، اور جو سائفر عمران خان صاحب لہراتے رہے اس کے اندر ڈونلڈ لو کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر سے ملے، اسد مجید صاحب سے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ آپ نے نہ گرائی تو پھر پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور اگر یہ جو ایک تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی اگر وہ کامیاب ہو گئی تو پھر پاکستان کے لیے ہمارے راستے کھل سکتے ہیں، پاکستان کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں، پاکستان کے لیے ہماری باہیں کھل سکتی ہیں، لیکن اگر عمران خان کو رکھا گیا تو پھر پاکستان اپنے سارے دروازے ہماری طرف سے بند ہی سمجھے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو ہوتا تھا اس دور میں۔ آج وہ دیکھیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ کیونکہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نئے قرض کی نئی قسطیں دی جائیں، اور اس دوران وہ ظاہر ہے ڈونلڈ لو سے ملے۔ ڈونلڈ لو جو ہے وہ پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں، وہاں پہ اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں، تو ان کے ساتھ جو ملاقات ان دونوں کی ہو رہی ہے، اس تصویر کے اندر سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ کبھی ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب ہوتے تھے یا عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ ہوتے تھے، سامنے ڈونلڈ لو بیٹھے ہوتے تھے، اور ڈونلڈ لو کی رضامندی سے، ان کی مرضی سے، ان کی مہربانی سے پاکستان کے لیے بہت سارے ریلیف کے کام ہوتے تھے، پاکستان کو ریلیف ملتا تھا معاشی طور پہ۔ اس سے نیچے ایک دوسری تصویر ہے جس کے اندر عمر ایوب صاحب ہیں۔ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں۔ ان کے ساتھ رؤف حسن صاحب ہیں۔ رؤف حسن صاحب پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات و نشریات ہیں اور وہ بڑے ترجمان بھی ہیں پارٹی کے۔ پھر ان کے ساتھ حامد خان صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے پرانے دوست بھی ہیں، پرانے ورکر بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی کارکن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، تو نامور وکیل ہے پاکستان کے وہ کھڑے ہیں۔ تو یہ دونوں تصویریں اپنے منہ سے بول رہی ہیں کہ ایک سائیڈ پہ اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، جو ظاہر آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ ڈونلڈ لو کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو راضی کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ لو ظاہر ہے جب راضی ہو جائیں گے تو پاکستان کے لیے معاشی طور پہ مسائل کم ہو جائیں گے۔ اور نیچے جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ برطانیہ کی ہائی کمشنر کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو برطانیہ کے ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، یہ پاکستان کے اندر اس وقت ہائی کمشنر ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو اور سیاسی طور پہ کنیکٹڈ یہ سفیر ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ آپ کو سیاسی محاذ پہ، سیاسی دفتروں میں، سیاسی بیٹھک میں یہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ اب عمر ایوب صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ آج قومی اسمبلی گئی تھی جہاں پہ صدر صاحب نے خطاب کیا تھا، اس وقت عمر ایوب صاحب اور رؤف حسن صاحب ان سے ملنے کے بعد انہوں نے یہ تصویر بھی کھنچوائی۔ تصویر کھنچوانے کے بعد یہ تصویر ریلیز بھی کی گئی، اور کسی ستم ظریف نے دونوں تصویریں جوڑ دیں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ امریکہ کو راضی کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ برطانیہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو دونوں کے آقا موجود ہیں، دونوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، دونوں ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا سچ ہے، یہ بڑا ننگا قسم کا سچ ہے پاکستان کا، کہ پارٹی کوئی بھی ہو بہرحال اس کی ترجیحات وہی ہوتی ہیں جو پچھلی پارٹی کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت وہ سعودی عربیہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، امریکہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، بلکہ جب وہ امریکہ سے آئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آئے تھے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں دوبارہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ تو اس وقت وہ
ٹرمپ سے ملاقات کو ورلڈ کپ جیتنا سمجھتے تھے اور آ کے انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ شادیانے بجائے، بلکہ پوری پارٹی نے ان کے گلے میں ہار ڈالے تھے. آپ کو اگر یاد ہو پھولوں کے ہار ڈالے تھے. اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ اس وقت ان کی پارٹی کی ترجمان ہوتی تھی، وہ باقاعدہ ڈھول لے کے گئی تھی وہاں پہ، اور انہوں نے جس طرح عمران خان صاحب کا استقبال کیا تھا وہ پورے پاکستان نے دیکھا تھا کیونکہ لائیو کوریج ہو رہی تھی. تو اس وقت عمران خان صاحب کو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات دوسرا ورلڈ کپ لگتی تھی اور وہ اسی طرح ان کو راضی کرتے تھے. عمران خان صاحب سعودی عربیہ کے باقاعدہ ترانے گایا کرتے تھے، وہ ٹرکی سے بڑے متاثر تھے، پھر وہ ملیشیا سے بڑے متاثر تھے، مہاتیر محمد صاحب کی وہ بڑی بات کرتے تھے. لیکن جب ان کے اوپر برا وقت آیا، وقت تبدیل ہوا، تو انہوں نے اسی سعودی عربیہ کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے. وہ اپنی پبلک محفلوں میں، ذاتی محفلوں میں یہ بات کرتے تھے جو شیر افضل مروت صاحب نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کر دی. کیونکہ اگر شیر افضل مروت نے عمران خان صاحب کے منہ سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کرنی تھی. لیکن بہرحال عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہی نیریٹو تھا جو شیر افضل مروت صاحب کا ہے. بلکہ شیر افضل مروت صاحب ایک ایسا ہاتھی ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے نہ اپنا کچھ چھوڑا ہے، نہ اپنی پارٹی کا کچھ چھوڑا ہے، بلکہ انہوں نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ وہی رقم ہے جو پاکستان کو اس وقت سعودی عرب سے دی جا رہی ہے، جو اس وقت رجیم چینج کے لیے باقاعدہ کریٹ کی گئی تھی. تو اس لیول کے وہ ہاتھی ہیں جو اپنا بھی کچھ نہیں چھوڑتے، کسی دوسرے کا بھی کچھ نہیں چھوڑتے. تو عمران خان صاحب کا نیریٹو وہی تھا جو اس وقت شہباز شریف صاحب کا ہے، جو اس وقت اورنگزیب صاحب کا ہے، جو اس وقت پوری گورنمنٹ کا ہے. یہ سب امریکہ کو راضی کر رہی ہے، یہ سب سعودی عربیہ کو راضی کر رہے ہیں، یہ سب مہاتیر محمد کا جھنڈا اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہ سب ٹرکی کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. جو عمران خان صاحب کہتے تھے آج وہ میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو اس وقت کی اپوزیشن کہتی تھی وہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ صرف کرسی کے اوپر سے شخص بدلتا ہے، اس کی آواز تک وہی رہتی ہے، اس کے خیالات تک وہی رہتے ہیں، اس کا بیہیویئر تک وہی رہتا ہے. کہ اگر آپ اپوزیشن کی کرسی پہ ہیں تو آپ نے کچھ الفاظ بولنے ہیں، آپ نے کچھ حرکتیں کرنی ہیں، کچھ آپ نے نعرے لگانے ہیں. اور اگر آپ گورنمنٹ کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے حرکتیں کرنی ہیں، آپ نے نعرے لگانے، آپ نے دعوے کرنے ہیں. صرف شخصیات بدلیں گی، خیالات تبدیل نہیں ہوں گے. صرف اس کرسی کے ساتھ کچھ خیالات ہیں جو وہاں پہ نتھی رہیں گے، جو وہاں پہ اٹیچ رہیں گے. آپ وہاں جائیں گے اور وہی کچھ آپ بولنا شروع کر دیں گے جو اس کرسی کا تقاضا ہے. اور جب آپ اس سے اٹھ کے دوسری کرسی پہ جائیں گے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں جو آپ اسی طرح نبھائیں گے. تو یہی ایک المیہ پاکستان کا. لہٰذا اگر عمران خان صاحب ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں، دونوں ہیں برابر ہی، ان کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے. اگر یہ اپوزیشن میں ہوں گے تو وہی کچھ کریں گے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب اقتدار میں ہوں گے تو یہ وہی کچھ کریں گے جو آج میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو یہ تصویریں اپنے منہ سے سب کچھ کہہ رہی ہیں. بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں. جو ورکرز ہیں انہیں اپنا دل نہیں جلانا چاہیے، اور انہیں اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے جس لیول پہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز چلے گئے تھے، اور پھر انہوں نے اس کا خمیازہ بھگتا. آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ جب پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی ابتدا صدر کی تقریر سے ہوتی ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب آج ایوان میں گئے تھے. جب وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نعرے بازی شروع ہو گئی، جو اس سے پہلے ظاہر پلان تھا، سب کا خیال تھا، سب کو پتہ تھا کہ نعرے یہاں پہ لگائے جائیں گے. آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اپنے ساتھ، سینیٹرز بھی اپنے ساتھ عمران خان صاحب کی تصویریں لے کر آئے تھے، اور انہوں نے وہ تصویریں سامنے رکھ دی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی تھی. جب آصف علی زرداری صاحب آئے تو ساتھ ہی رہا کرو، رہا کرو عمران خان کو، رہا کرو، رہا کرو عمران خان کو، رہا کرو، اس قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. اس سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب نے ایوان میں داخل ہونے سے پہلے ایک بات کی جس کا بڑا اب چرچا ہے. میں وہ آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آرمی چیف سیاست کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بات نہیں کریں گے، کس کے خلاف بات کریں گے؟ یا سیاست سے اعتراض کریں، سیاست میں نہ آئے، وغیرہ پھر سننا پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو چینج ہو گیا تھا کل سے. سب کا خیال یہ تھا کہ آرمی چیف پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے آرمی چیف کے اوپر بات نہیں کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں اس نیریٹو پہ نہیں جانا جس سے ہمیں دوبارہ پھینٹا پڑ سکتا ہے، جس سے یہ جو تھوڑے تھوڑے ہمارے لیے راستے کھلے ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں. لیکن شاید لطیف کھوسہ تک پارٹی کی ڈائریکشن نہیں پہنچی،
اور اس لیے کھوسا صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آرمی چیف کے بارے میں دوبارہ انہی خیالات کا اظہار کر دیا جو عمران خان صاحب نے کل کیا تھا. لیکن بہرحال پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے جس کے آگے خطرہ ہی خطرہ ہے. تو صرف لطیف کھوسا صاحب آج بولے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں بولا. تو آج ایوان کے اندر بھی کسی نے اس قسم کی بات نہیں کی جو اس سے پہلے سب کا خیال تھا کہ شاید کی جائے گی, تو وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد جب کاروائی شروع ہوئی تو صدر صاحب نے جب بولنا شروع کیا تو ان کا گھیراؤ کر لیا گیا. وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچ گئے, انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی شروع کر دی, انہوں نے ڈاکو کہنا شروع کر دیا, انہوں نے چور کہنا شروع کر دیا, انہوں نے عمران خان صاحب کی حمایت میں وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیے. اس کے بعد فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اٹھے اور انہوں نے ایک حصار بنا لیا اپنے صدر کے سامنے. پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ اٹھے اور انہوں نے پرائم منسٹر کے دائیں بائیں حصار بنا لیا تاکہ پرائم منسٹر کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر سکے یا پرائم منسٹر کے سامنے کوئی بدتمیزی نہ کر سکے. تو یہ ہے قومی اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا ماحول کہ آپ اپنے اپنے لیڈر کی وہاں پہ حفاظت کرتے ہیں اور سب کی کوشش ہوتی ہے کوئی ان کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی نہ کر سکے. جب ایوان اس طرح چلے گا تو پھر ملک کس طرح چلے گا یہ بھی آپ کے سامنے. بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر رکھی تھی اور اس پٹیشن میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بنی گالہ میں اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتی, مجھے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. اور اس کی ہیئرنگ تھی آج سے 3 دن پہلے, لیکن ان کے وکیل عثمان گل صاحب وہاں نہیں پہنچ سکے تھے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ڈسمس ہو گئی پٹیشن. تاہم عدالت نے ایک موقع ان کے وکیل کو دیا کہ آپ اسے ریوائیو کر سکتے ہیں. تو آج بشرا بی بی کی جو درخواست ہے اسے ریوائیو کر دیا گیا. اب 22 اپریل کو تاریخ دے دی گئی ہے بشرا بی بی کے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ بشرا بی بی کو ریلیف مل جائے گا, کیونکہ بار بار جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ سیف نہیں ہوں اور مجھے نارمل جیل میں رکھا جائے جس طرح ایک نارمل قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, جس طرح ان کو رکھا جاتا ہے, تو میں اپنے گھر پہ نہیں رہنا چاہتی. تو میرا نہیں خیال کہ عدالت اس چیز کو کوئی ریجیکٹ کر سکتی ہے. تو عدالت کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ ہمیشہ لوگ یہ درخواست دیتے ہیں کہ جناب یہ خاتون ہے, جیل کے اندر کمفرٹیبل نہیں ہے, یہ ہاؤس اریسٹ ہونا چاہتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عدالت کو کوئی اعتراض ہوگا, کیونکہ عموماً یہ درخواستیں دی جاتی ہیں کہ خاتون ہے, باعزت خاتون ہے, تھوڑی سی علیل ہے, بیمار ہیں, یہ جیل کا کھانا نہیں کھا سکتی, جیل کے اندر نہیں رہ سکتی, تو انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے, انہیں گھر بھجوا دیا جائے اور ان کی گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر کے انہیں وہاں پہ رکھا جائے. جبکہ بشرا بی بی کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے بغیر ان کے مانگے ہوئے, اور وہ اس کو ریورس کرنا چاہتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جی اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہتی, میں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا چاہتی, میں جیل کے اندر نارمل قیدیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی. تو میرا نہیں خیال کہ جج صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. تو میری انفارمیشن یہی ہے, میرا تجزیہ بھی یہی ہے, میرا انالیسس بھی یہی ہے کہ 22 اپریل کو شاید بشرا بی بی کو فائدہ ہو جائے اور وہ واپس اڈیالہ جیل چلی جائیں اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ رہ سکیں اور ان کے ساتھ وہاں پہ وہ باقاعدہ ملاقاتیں کر سکیں.